الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کل للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نیکی اور نرمی سے پیش آئیے۔ کل للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نیکی اور نرمی سے پیش آئیے۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں چل رہی تھی اور سوال نمبر 61 آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا میرے عزیزو۔ سوال نمبر 61 یہ ہے کہ بے ای صورت تکتب الحمزۃ اذا توسطت وہی متحرکۃ، حمزہ کو کس صورت میں لکھا جاتا ہے جب حمزہ وسط میں ہو وہی متحرکۃ اور وہ متحرک بھی ہو۔ بے ایت صورت تکتب الحمزۃ اذا توسطت وہی متحرکۃ، حمزے کو کس صورت میں لکھا جاتا ہے جب حمزہ وسط میں ہو اور وہ متحرک بھی ہو۔ ٹھیک ہوگی بات آقا جان؟ جواب عرض خدمت ہے کہ جب حمزہ جب وسط میں ہو، حمزہ جب وسط میں ہو اور وہ متحرک ہو، حمزہ وسط میں ہو اور وہ متحرک ہو اور ما قبل بھی نہ متحرک ہو تو وہ اپنے حرف کی حرکت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیں آقا جان، حمزہ جب وسط میں ہو اور متحرک ہو تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ حمزہ جب وسط میں ہو اور متحرک ہو اور ما قبل بھی متحرک ہو تو یہ نا اپنے حرف کی حرکت، جو اس کے حرف کی حرکت ہے اس کے مطابق نا اس کو لکھا جاتا ہے۔ جیسے سألہ ہے، سائمہ ہے، لاؤمہ ہے۔ البتہ شرط ہے اس کی کہ حمزہ اپنے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے کب ہے؟ جب تک حمزہ مفتوح نہ ہو، ضمہ کے بعد یا کسرہ کے بعد یا ضمہ اور کسرہ کے بعد الف نہ ہو تو یہ ہے حمزہ وسط میں ہو اور متحرک ہو اور ما قبل متحرک ہو تو اپنے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جناب یہ حمزہ مفتوح نہ ہو، ضمہ کے بعد یا کسرہ کے بعد یا ضمہ کسرہ کے بعد الف نہ ہو تو پھر یہ صورت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن آقا جان اگر جو ہے یہ حمزہ مفتوح ہو، ضمہ کے بعد یا کسرہ کے بعد یا ضمہ کسرہ کے بعد الف ہو تو پھر جو حمزہ ہے نا ما قبل کی حرکت جو ہے، ما قبل کے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے۔ ما قبل والے حرف کی جو حرکت ہے نا اس کے مطابق پھر حمزہ لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد ایک اگلا مطلب ہے کہ اگر حمزہ کے بعد غیر الف ہو، حروف مد میں سے غیر الف ہو، حروف مد میں سے، تو جو حمزہ ہے نا بے حرف حرکت یا اپنے حرف کی حرکت سے اس کو نا لکھا جاتا ہے۔ ایک مطلب ہے جی۔ مطلب ایک اور ہے جی کہ جب حمزہ وسط میں ہو اور متحرک بھی ہو اور ما قبل جو ہے نا ساکن ہو، حمزہ وسط میں ہو، متحرک ہو، ما قبل جو ہے وہ ساکن ہو تو اس کو اپنے حرف کی حرکت سے نہ لکھا جاتا ہے، تو اس حمزے کو اپنے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے۔ جیسے یسألو، یلومو، یائسو۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فائدہ ہے کہ میں پھر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں لیکن اپنے اطمینان کے لیے نا جان ایک مرتبہ پھر توضیح دیتا ہوں، مطلب بعض عزیزوں کے لیے بعض اوقات رہ جاتا ہے، جو بچے اچھے سمجھے ہو آپ کا بھلا ہو، لیکن بعض کے لیے نا مطلب توضیح تھوڑی اور اضافی چاہیے، آپ محسوس نہ کرنا کہ یہ اتنی بار بار رگڑ دے رہے ہیں، نہیں، بعض کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، معاف کریں گے آپ۔ سوال کیا ہے
بأیت صورت تکتب الحمزۃ اذا توسطت وہی متحرکۃ، حمزہ کس صورت میں لکھا جاتا ہے جب درمیان میں ہو اور وہ متحرک ہو؟ جواب یہ دے رہا ہوں کہ حمزہ جب وسط میں ہو اور متحرک بھی ہو اور ما قبل جو ہے وہ بھی متحرک ہو، حمزے کا ما قبل بھی کیا ہے؟ متحرک ہے، تو پھر اپنے حرف کی حرکت سے نا اس کو لکھا جاتا ہے۔ حمزے کی آخر کوئی حرکت ہوگی نا، زبر زیر پیش، حمزہ جو وسط میں آیا ہے اس کی جو حرکت ہے نا اس کے مطابق جو ہے نا اس کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فتح ہو تو الف سے لکھا جائے گا، کسرہ ہے تو یا کے ساتھ لکھا جائے گا، اگر ضمہ ہے تو وا کے اوپر لکھا جائے گا، ہے نا؟ یہ ہے، لیکن اس کی شرط ہے آگا جان، شرط یہ ہے کہ یہ حمزہ جو درمیان میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مفتوح نہ ہو، ضمہ کے بعد یا کسرہ کے بعد یا ضمہ کسرہ کے بعد الف نہ ہو، تو پھر یہ جو بات میں نے کی ہے نا کہ حمزہ وسط میں ہو متحرک ہو اور ما قبل بھی متحرک ہو تو اپنے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے۔ اس کی کیا شرط ہے؟ شرط اس کی یہ ہے کہ حمزہ مفتوح نہ ہو ضمہ اور کسرہ کے بعد، ٹھیک ہے نا، نہ ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو۔ تو اس سے ایک مطلب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اگر اچھا آگا جان حمزہ مفتوح ہو، ضمہ کے بعد ہو یا کسرہ کے بعد بھی ہو یا ضمہ کسرہ کے بعد الف ہو، تو پھر کس صورت میں لکھا جاتا ہے؟ ما قبل کی حرکت سے لکھا جاتا ہے، ما قبل کا جو ہے نا حرکت اس کے مطابق اس کو پھر لکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر حمزہ کے بعد غیر الف ہے حروف مد میں سے، تو پھر بھی اپنے جو حرف کی حرکت ہے اس کے مطابق اس کو لکھا جاتا ہے۔ اگلا مطلب یہ تھا کہ حمزہ جو ہے نا وسط میں ہے اور وہ متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں جی، پھر اپنے حرف کی حرکت سے اس کو لکھتے ہیں۔ دوبارہ دہرا دیا آگا جان، اللہ کرے مطلب میرا آسانی سے پہنچاؤ، توجہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اذا توسطت الحمزۃ وہی متحرکۃ، جب حمزہ وسط میں ہو وہی متحرکۃ اور وہ حمزہ متحرک بھی ہو، وما قبلہا متحرک اور اس حمزے کا ما قبل جو ہے وہ بھی کیا ہو؟ متحرک ہو، صورت بحرف حرکتہا، صورت حمزہ کو لکھا جاتا ہے بحرف حرکتہا، اپنے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے، نہ وہ سالا، سائما، لاؤما۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو حمزہ بلا درمیان میں ہے یا نہیں، توسطت الحمزہ ہے اور متحرک بھی ہے اور ما قبل بھی متحرک ہے، دیکھ لو حمزہ درمیان میں آیا ہے، متحرک ہے، ما قبل بھی اس کا کیا آگا جان؟ متحرک ہے، ٹھیک ہو گئی۔ تو اس حمزے کی جو اپنی حرکت ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق لکھا ہے۔ حمزے کی اپنی حرکت فتح تھی نا، تو وہ الف کے ساتھ سازگار تھا، تو الف کے اوپر اس کو لکھا ہے اپنے حرف کی حرکت سے، اپنے حرف کی حرکت سے اس کو لکھا ہے۔ سائما، یہاں بھی دیکھو حمزہ وسط میں ہے، متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے حرف کی حرکت سے اس کو لکھا ہے۔ کسرہ تھا نا، تو کسرہ یا کا جوڑ ہے، ٹھیک ہے، سائما۔ اور اگلے میں بھی یہی ہے، لاؤما میں دیکھو حمزہ وسط میں ہے، متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے، اپنے حرف کی حرکت جو ہے اس کے مطابق اس کو لکھا ہے۔ اپنے حرف کی حرکت کیا ہے؟ ضمہ، تو وا کے اوپر لکھا ہے لاؤما۔ یہ جو بات کی تھی یہ کب ہے؟ اس کی کوئی شرط بھی ہے؟ جی شرط ہے اگا جان، ما لم تکن مفتوحتاً بعد ضم او کسر او کان بعدہا الف، جب تک یہ حمزہ مفتوح نہ ہو، ضمہ کے بعد یا کسرہ کے بعد یہ حمزہ مفتوح نہ ہو، او کان بعد الف، یا ضمہ کسرہ کے بعد الف نہ ہو۔ توجہ فرمائی، یہ بات جو کی ہے اس وقت ہے جب ضمہ یا کسرہ کے بعد حمزہ مفتوح نہ ہو یا ضمہ کسرہ کے بعد الف نہ ہو، تو آگا جان ٹھیک ہے۔
فانا آگے اس کو نتیجہ کے طور پر کہہ رہے ہیں، یعنی کیا، یعنی اگر حمزہ مفتوح ہے ضمہ اور کسرہ کے بعد ہے یا ضمہ کسرہ کے بعد الف ہے تو پھر کیا ہوگا جی، فَتُصَوَّرُ بحرف حرکت ما قبلہ، تو حمزہ کو ما قبل کے حرف کی حرکت سے لکھا جائے گا، حمزہ کو ما قبل کے حرف کی حرکت سے لکھا جائے گا، نحو مو ان۔ توجہ فرمائیے، حمزہ جو ہے مفتوح ہے یا نہیں، حمزہ مفتوح ہے، کس کے بعد آئے، مو ان، ضمہ کے بعد آ رہا ہے، ضمہ کے بعد آ رہا ہے، درمیان میں حمزہ ہمارا مفتوح ہے، ضمہ کے بعد آ رہا ہے، تو ما قبل کی حرکت کا جو حرف ہے اس کے مطابق، ما قبل ضمہ تھا نا، تو دیکھو واو کے اوپر لکھا ہے فی آ، حمزہ مفتوح ہے یا نہیں، کس کے بعد آ رہا ہے، یہ کسرہ کے بعد آ رہا ہے، تو یہ ما قبل کے حرف کی جو حرکت کسرہ ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے نا دیکھو یا کے اوپر لکھا ہے فی اتن۔ وَقَتَبُوا، یہ اس کی مثال ہے کہ وہ نا ضمہ کسرہ کے بعد الف ہو یا، وَقَتَبُوا، ٹھیک ہے، می آ تون و می آ تون، دیکھ لو حمزہ کو کس کے اوپر لکھا ہے جان، کسرہ کے بعد تھا نا، الف کے بعد بھی ہے، تو دیکھو اس کو کسرہ کے مطابق لکھا ہے، ما قبل کی حرکت کے مطابق لکھا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا غَيْرُ الْأَلِفِ مِنْ حُرُوفِ الْمَدِّ، اگر حمزہ کے بعد غیر الف و حروف مد میں سے کتبت بحرف حرکتہا، تو اپنے حرف کی حرکت سے حمزے کو لکھا جاتا ہے، نا وہ رؤوف، یہاں کیا ہے جی، حمزہ ہے یا نہیں، حمزہ کے بعد غیر الف حروف مد میں سے، حمزہ کے بعد غیر الف حروف مد ہے، واہ ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے حرف کی حرکت سے حمزے کو لکھا ہے رؤوف، ٹھیک ہے نا، ضمہ واہ کا جوڑ ہے نا، رؤوف، واللئیم، ٹھیک ہے، لئیم۔ وَإِذَا تَوَسَّطَتْ وَهِيَ مُتْحَرِكَةٌ وَمَا قَبْلَهَا سَاكِنٌ تُكْتَبُ بِحَرْفِ حَرْكَتِهَا، جب حمزہ وسط میں ہو اور وہ متحرک بھی ہو، وَمَا قَبْلَهَا سَاكِنٌ، اور اس کا ما قبل کیا ہو، ساکن ہو، تُكْتَبُ بِحَرْفِ حَرْكَتِهَا، اپنے حرف کی حرکت سے حمزے کو لکھا جاتا ہے۔ دوبارہ، اذا توسطت، جب حمزہ وسط میں ہو، وہی متحرکۃ، اور وہ متحرک بھی ہو، وما قبلہا ساکن، اور اس کا ما قبل کیا ہوگا جان، ساکن ہو، تکتب بحرف حرکت، اپنے حرف کی حرکت سے اس کو لکھا جاتا ہے، نہ وہ یسألو، یلومو، یا سو، یہاں اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو حمزہ وسط میں ہے، متحرک بھی ہے، اور ما قبل ساکن ہے یا نہیں، دیکھو یس آلو، یل او مو، ٹھیک ہے، ما قبل ساکن نہیں ہے رہا، یہ سو، حمزہ وسط میں ہے، متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے اپنی حرکت کے حرف سے، بحرف حرکتہا، اپنے حرف کی حرکت سے لکھا ہے یا نہیں، دیکھو یس آلو، حمزہ جو ہے نا متحرک ہے، اور حرکت کیا تھی، حرکت فتح تھی نا، تو فتح الف کا جوڑ ہے، الف کے اوپر لکھا ہے، یل او مو، ضمہ ہیں، حرکت جو حمزے کی ہے وہ کیا ہے، ضمہ ہے، تو اس کو وا کے اوپر لکھا ہے، آگے میں کسرہ تھا تو اس کو یا کے اوپر لکھا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ فائدتون میں میرا آقا جان ایک مطلب دے رہے ہیں کہ مسئلتون و مسئول، یہ جو دو ہیں نا، مسئلتون و مسئول، کبھی کبھی ان کو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسا دیکھ رہے ہیں یا کے اوپر لکھا ہے مسئلتون و مسئولون، یا کے اوپر حمزے کو لکھا ہے، البتہ انہی دو کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دو کی بات ہے، ہر جگہ پہ نہ جانا۔ مسئلہ اور مسئول کا جو حمزہ ہے اس کو یا کی صورت میں بھی لکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ جو مسئلہ ہے اس کا حمزہ جو ہے نا وہ الف کے اوپر لکھتے، مسئلہ ہوتا، اور جو مسئول ہے
اس کا حمزہ وا کے اوپر لکھتے۔ حق کے مطلب یہ تھا، حق یہ بنتا تھا کہ ایسا کرتے، مسئلہ کا حمزہ یا کے اوپر نہ لکھتے، الف پر لکھتے، مسئول کا حمزہ وا کے اوپر لکھتے، یہ بات درست تھی، اس طرح کرنا چاہیے تھا ان کو، ٹھیک ہے۔ لیکن بالآخر کبھی کبھی وہ بھی ہوتا ہے، یا کے اوپر بھی لکھتے ہیں، اور اس طرح بھی ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ فائدتن کتبت حمزۃ مسئلہ و مسئول احیانا بصورت الیا، حمزہ مسئلہ اور مسئول جو ہے نا کبھی کبھی یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَحَقُّهَا أَن تُكْتَبَ بِصُورَةِ الْأَلِفِ فِي الْأُولَى مَسْأَلَةٌ وَالْوَاوُ فِي الثَّانِيَةِ مَسْئُول۔ وَحَقُّهَا، اور اس حمزے کا حق یہ ہے کہ ان تکتب بصورت الالف فی الاولا، اولا یعنی وہ جو پہلا ہے مسئلہ، اس میں الف کے صورت، الف کی صورت میں لکھا جائے۔ حق کو ہا، اس کا حق یہ ہے کہ ان تکتب، کہ حمزے کو لکھا جائے الف کی صورت میں، فی الاولا پہلے میں یعنی مسئلہ میں، والواو فی الثانیۃ، ٹھیک ہے نا، ثانیہ یعنی اس دوسرے میں یعنی مسئول میں نا وا کے اوپر لکھا جائے، مسئول۔ وَإِذَا وَقَعَتِ الْحَمْزَةُ بَيْنَ أَلِفٍ وَيَاءٍ جَازَ أَن تُكْتَبَ حَمْزَةً وَبِصُورَةِ الْيَاءِ قَبْلَ الْيَاءِ ضَمِيرٌ۔ کیا کہہ رہے ہیں آگا جان، توجہ، جب حمزہ واقع ہو الف اور یا کے درمیان، جب حمزہ واقع ہو الف اور یا کے درمیان واقع ہو، ٹھیک ہے، تو جائز ہے کہ اس کو حمزے کی صورت میں بھی لکھا جائے اور یا کی صورت میں بھی لکھا جائے، یا ضمیر سے پہلے۔ اذا وقعت الحمزۃ بین الف و یا جاز ان تکتب حمزۃ وبصورت الیا قبل الیا ضمیر، اور جب حمزہ واقع ہو الف اور یا کے درمیان، جب حمزہ واقع ہو الف اور یا کے درمیان، جاز ان تکتب حمزۃ، جائز ہے کہ لکھا جائے، تکتب حمزۃ، حمزہ لکھا جائے، وبصورت الیا، اور یا کی صورت میں لکھا جائے، قبل یا ضمیر، یا ضمیر سے پہلے، الرائی، دیکھو حمزہ کس کے درمیان آیا ہے جان، الف اور یا کے درمیان آ رہا ہے، تو اس کو حمزے کی صورت میں لکھا ہے الرائی، اور یا کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں الرائی، وبکائی، دیکھو الف اور یا کے درمیان حمزے کو اپنی وہی صورت میں حمزے میں لکھا ہے بکائی، وبکائی، یا کے اوپر لکھا ہے۔ والمختار ان تکتب بصورت الیا، اور مختار یہ ہے کہ اس کو نا یا کی صورت میں لکھا جائے، ٹھیک ہے، اپنی تسلی کے لیے اسی بات کو دوبارہ نہ دہرا دوں۔ وَإِذَا وَقَعَتِ الْحَمْزَةُ بَيْنَ الْأَلِفِ وَالْيَاءِ جَازَ أَن تُكْتَبَ حَمْزَةً وَبِصُورَةِ الْيَاءِ قَبْلَ الْيَاءِ ضَمِيرٌ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب حمزہ واقع ہو الف اور یا کے درمیان، تو جائز ہے کہ اس کو حمزہ کی صورت میں لکھا جائے اور یا کی صورت میں لکھا جائے، یا ضمیر سے پہلے، الرائی حمزے کی صورت میں لکھ دیا، والرائی یا کے اوپر لکھ دیا، بکائی حمزے کی صورت میں، بکائی یا کی صورت میں۔ والمختار ان تکتب بصورت الیا، اور مختار یہ ہے کہ اس کو یا کی صورت میں لکھا جائے۔ اگلا سوال آگا جان سنے غور سے، سوال نمبر 62 ہے، بے ایت صورت تکتب الحمزۃ اذا وقعت بین الف و ضمیر من الضمائر، حمزے کو کس صورت میں لکھا جاتا ہے جب الف اور ضمیر کے درمیان واقع ہو؟ حمزے کو کیسے لکھا جاتا ہے جب وہ الف اور ضمیر جو ضمائر میں سے ہے اس کے درمیان واقع ہو؟ توجہ، جب حمزہ الف اور غیر یا جو ضمائر میں سے ہے، یا نہ ہو البتہ غیر یا جو ضمائر میں سے ہے ہو، حمزہ الف اور غیر یا کے درمیان آ جائے ضمائر میں، اگر وہ حمزہ مکسور ہے یا مضموم ہے، ٹھیک ہے نا، تو
اپنے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے۔ اگر حمزہ مکسور ہے یا مضموم ہے تو اپنے حرف کی حرکت سے اس کو لکھا جاتا ہے، اور اگر حمزہ مفتوح ہے تو بغیر کرسی کے اس کو لکھا جاتا ہے۔ کیا کہا جی؟ عرض کیا ہے کہ حمزہ جب الف اور غیر یا جو ضمائر ہے، یا ضمیر نہ ہو غیر یا ہو، اس کے درمیان آ جائے تو اگر وہ جو حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا، مکسورہ ہے یا مضمومہ ہیں تو اس کو اپنے حرف کی جو حرکت ہے نا اس کے مطابق اس کو کیا کیا جاتا ہے آقا جان؟ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر حمزہ ہو مفتوحہ، مکسورہ مضمومہ نہیں، حمزہ مفتوحہ ہے تو اس کو نہ کرسی کے بغیر لکھا جاتا ہے، نیچے کوئی کرسی اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اما اذا وقت بین الف وغیر الیا من الضمائر، اما جب حمزہ الف اور غیر یا جو ضمائر ہیں ان کے درمیان واقع ہو، فَإِنْ كَانَتْ مَكْسُورَةً أَوْ مَضْمُومَةً، اگر حمزہ مکسورہ ہو یا مضمومہ ہو، کُتِبَتْ بحرف حرکتها، تو حمزہ کو کیا کیا جاتا ہے آقا جان؟ اپنے حرف کی حرکت سے لکھا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً، اگر حمزہ مفتوحہ ہو، فَبِدُونِ الْكُرْسِي، تو کرسی کے بغیر لکھا جاتا ہے۔ نحو بکاؤ ہو، بکاؤ ہو، یہاں کیا ہوا ہے بلا؟ یہاں حمزہ کس کے درمیان آ رہا ہے جی؟ الف اور غیر یا جو ضمائر ہے وہ ہو ہے، ہو یا تو نہیں نا، ہو ضمیر ہے، اس کے درمیان آ رہا ہے تو اپنے حرف کی حرکت سے اس کو لکھا ہے۔ اپنے حرف کی حرکت اس کی کیا تھی؟ ضمہ، تو اس پہ اپنے حرف کی حرکت جو ہے اس کے مطابق ضمہ کے ساتھ واو جڑتی ہے نا، تو اس کے اوپر اس کو لکھا ہے۔ بقائہی، یہاں دیکھو جناب، حمزہ الف اور غیر یا جو ضمائر ہے اس کے درمیان آیا ہے، اور یہاں حمزہ جو ہے نا ہمارا مکسور ہے، ٹھیک ہے نا، تو اپنے حرف کی حرکت جو کسر ہے اس کے مطابق یا کی کرسی دی ہے اس کو۔ وَبَقَاءَهُ، اور نہیں وہ بتایا تھا اگر حمزہ مفتوحہ ہو تو، اگر حمزہ مفتوح ہو تو اس کی کرسی کے بغیر ہے، یہ اس کی مثال ہو گئی نا جی۔ بقاءہ، حمزہ مفتوح ہے نا تو یہ کرسی کے بغیر ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً، اور اگر حمزہ مفتوحہ ہو، فَبِدُونِ کرسی، تو کرسی کے بغیر ہے۔ دیکھو یہ جو بقاءہ کا حمزہ لکھا ہے، نیچے کوئی ہے جس کے اوپر اس کو لکھا ہے، اسی کو کرسی کہتے ہیں نا، کرسی حمزے کی، یعنی جس کے اوپر اس کو لکھتے ہیں نا، یہ یہاں کیونکہ حمزہ مفتوح تھا نا تو کرسی کے بغیر لکھا ہے، بقاءہ کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ فائدتن میں بتا رہے ہیں کہ جب حمزہ آگا جاننا دو الفوں کے درمیان آ جائے تو اس کو نا وہی جو حمزے کی اپنی شکل ہے نا اسی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب حمزہ دو الفوں کے درمیان میں آ جائے تو حمزہ کا جو اپنا ہے طریقہ لکھنے کا، آپ جانتے ہیں حمزے کو کیسے لکھتے ہو، اس کی اپنی صورت میں حمزے کو لکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ 3 الفیں جمع ہو جاتی ہیں خط میں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس کو اپنی صورت میں ہی لکھتی ہیں۔ اگر 2 الفوں کے درمیان آ جائے تو اس کی وہی جو شکل ہے اسی پہ لکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کو الف کی شکل میں لکھے نا تو 3 الفیں اکٹھی ایک دوسرے کے پیچھے آ جاتی ہیں، وہ رسم الخط نا ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ فائدتن اذا وقعت بین الفین کتبت بصورتها لأن لا تجتمع 3 الفات فی الخط، ٹھیک ہے۔ جب حمزہ واقع ہو 2 الفوں کے درمیان، کتبت بصورتها، تو حمزہ کو بصورتها اپنی صورت میں اس کو لکھا جاتا ہے، حمزے کی جو صورت ہے، کیوں جی؟ لأن لا تجتمع 3 الفات، تاکہ 3 الفیں جمع نہ ہو جائیں، فی الخط، رسم الخط میں، نحو قراءات، توجہ فرمائی آپ نے۔ یہ تھا جناب علی اس مسئلے کا رائے حل جو آپ کی خدمت میں پیش کیا میرے عزیزو۔ فقط اس فائدہ میں دوبارہ اگر حمزہ بین 2 الفوں کے درمیان ہو تو اس کو صورت حمزہ میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اگر بے صورت الف اس کو لکھیں تو پہلے بھی الف ہے، یہ بھی الف، آگے بھی الف ہو جائے گی، تو 3 الفیں نا جمع ہو جاتی ہیں، اور رسم الخط کی جو ہے نا اس کو رسم الخط کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں قراءات۔ دیکھو قراء کے بعد الف ہے نا، پھر اس کو حمزے کی شکل میں لکھا ہے، آگے بھی الف ہے حمزہ کے بعد، حمزہ 2 الفوں کے درمیان آیا ہے، تو حمزے کی جو شکل ہے اس کے مطابق لکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بات ہم نے کی۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔